بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ایف ایس سی کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ تھا اور 2 دن پہلے میری جو چھوٹی بیٹی ہے, چونکہ اس نے فرسٹ ایئر کا ایگزام دیا ہوا تھا, شی واز ویری مچ وریڈ. ظاہر ایک ہوتی ہے, تو میں نے اس کو سینے سے لگایا, اس کے سر پہ پیار کیا اور اسے کہا میرے بچے تو مجھے عزیز ہے, تو میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے. نمبر تمہارے زیادہ آئیں تو تم زیادہ عزیز نہیں ہو جاؤ گے. تم نے پوری ایفرٹ کی, وہ میں نے دیکھا. صبح ہم سے پہلے اٹھتی تھی, تم نے ایفرٹ میں کوئی کمی نہیں کی, تو اللہ انشاءاللہ تمہارے نمبروں میں برکت بھی دے گا. مجھے روتا نظر نہ آنا, یعنی اس بات پہ پریشان نہ ہونا کہ اماں ناراض ہو. اچھا, ان کی اماں تھوڑی اس معاملے میں سخت ہیں کہ اس نے کہا کہ اماں کی توقع یہ ہے تو مجھے توقع پہ پورا اترنا ہے. تو میں نے کہا بیٹا رو کے تو نہیں ہوگا, ہم بھی دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کیجئے, کوئی نفل وغیرہ وہ جو منت مان لیں کتنے نفل پڑھوں گی. تو پھر رزلٹ آ گیا, تو جتنے وہ توقع کر رہی تھی اس سے 10-12 نمبر کم آئے. تو دین شی اسٹارٹڈ ویپنگ. مجھے اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی ہے, رو رہی ہے. تو میں گیا. اچھا, نمبر بہت اچھے ہیں, A+ نمبر ہیں, اور میرا یعنی گمان تھا کہ اس کے کالج میں جو پہلے 3 ہیں ان میں سے ہوں گے, اور بعد میں اس کا ہو گیا, کنفرم بھی ہو گیا. خیر میں گیا تو پھر اس کو میں نے, اچھا یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ماں یا باپ کو ساتھ ہونا چاہیے, تسلی دینی چاہیے. نمبروں کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. جگہ آ جائیں بسم اللہ, کوشش اس نے پوری کی, اس سے 4 کم ہے. تھوڑی دیر بعد کو پتہ چلنا شروع ہوا جو ہماری وائف کا بھانجا تھا اس کے کم, جو بھتیجا تھا اس کے کم, جو اس کے ددھیالی عزیز تھے وہاں اس سے کم. تو دین وہ ہولے ہولے جیسے بندہ سٹیبل ہوتا ہے. پھر میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں لیک سٹی میں کھانا کھانا ہے یا پیسے چاہیے. تو اس کی بہن نے اس کو اشارہ کیا کہ ابھی تو پیسے لے لو, بعد میں کھانا کھانے گے. تو میں نے اس کو پیسے دیے اور جتنے اس نے مانگے اس کو دیے. اس نے اس میں سے 500 روپے اپنی بہن کو دیا. تو میں نے کہا یہ کیا زیادتی ہے, یعنی بڑی بہن کو تو پیسے دینے چاہیے. اس نے کہا بابا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے اچھے نمبر آئے تو میں اس کو 500 روپے دوں گی. تو مجھے لگا کہ بڑی بہن کو, یعنی ہوتا ہے نا جیسے آپ چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, تو شی ڈڈ دیٹ. پھر اس کو میں نے ایکسٹرا پیسے دیے کہ آپ اپنی طرف سے بہن کو دو. اچھا, اس میں سے بھی وہ آدھے پیسے رکھ رہی تھی. یہ زندگی کی وہ خوبصورتیاں ہیں جو گھروں میں ہونی چاہیے, ان کو جینا چاہیے. لیکن جن گھروں میں یہ خبر ملتی ہے, ہماری ایک اپنی عزیزہ, اس کے بیٹے کے نمبر کم آئے, اس نے اس غریب کو تھاپڑ دیا. ساری عمر یعنی 12-14 سال اس نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا, نمبر کم آئے, میرا خیال کوئی 350 کے قریب آئے. تو اس نے اس کو لٹرلی تھاپڑنا سمجھتے ہیں, کٹاپا چاڑا. پھر اس نے بتایا اور ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا. ظاہر لاہور سے دور ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حرکت فرمائی ہے, مناسب نہیں ہے. یہ جو بعض بچے کم نمبروں کی وجہ سے نہیں, وہ اپنے ماں باپ کی سختی کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں, یا ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں, یا دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں سسٹم 2 سال پہلے تک سسٹم 100% نمبر دے رہا تھا. اس سال سسٹم سخت کیا انہوں نے, تو 500 نمبر بھی کسی کو نہیں دیے, اس سے کم رکھے. لیکن یاد رکھیے گا اوورال ہی سختی ہوتی ہے, تو اس میں بعد میں وجہ تلاش نہیں کرتے. اگلے سال زندگی ہے, اگلے سال انشاءاللہ اور ایفرٹ کریں گے اور ہو جائیں گے. ایک رستہ بند ہو, اب ڈاکٹر نہیں بن رہے تو پھر کیا ہوا, دنیا میں کوتر 100 اور بڑے پسندیدہ اسائنمنٹس ہیں, جابس ہیں, پڑھائی ہے, وہ کر لیجئے. اٹ میکس نو ڈفرینس. نمبر آ گئے, سب بسم اللہ, نہیں آئے کھائے قسمانو, زندگی نہیں خوار کرنی اور خراب کرنی. اوکے جناب. طوبہ کہتی ہیں کہ میری بہن کالج جاتی ہے, جب وہ واپس آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں خصوصی چمک ہوتی ہے. میں بہت پریشان ہوں, بتائیے میں کیا کروں. میرے بچے تو خدا کا خوف کھاؤ, کوئی بہن بھائی خوش ہے اور ممکن ہے اسے کوئی ٹیچر اچھی, ذرا لڑکیوں کے کالج میں ہیں تو ٹیچر اچھی ہو, کوئی دوست اچھی مل گئی ہو, پڑھائی وہاں اچھی کرتی ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی افیئر شروع ہو گیا. جو ماں باپ اپنی بچیوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں, لے کے آتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, وہ بچیاں کبھی ایسی غلطی نہیں کرتی. آئی ریپیٹ,
جو ماں باپ اپنی محبت کی کمی نہیں کرتے، اپنے بچے کو وقتاً فوقتاً اچھے کپڑے پہننے پہ، اچھا میک اپ کرنے پہ، یعنی اگر کوئی ہلکی پھلکی وہ چیز لگائے نہیں لگائے تو اسے سمجھائیے، اچھی ہائیجین پہ، اچھے مینرزم پہ وقف اپ کرنا چاہیے، ان کے خوبصورتیوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ میرے بچے تیرا رنگ، تیرے نقش نین۔ ہم کیوں اپنے بچوں کو کنڈیم کریں؟ کوئی اور کتا بلا آ کے ان کی تعریف کرے اور پھر ان کو آپ سے لوٹ کے لے جائے، چرا کے لے جائے، ڈاکہ مار کے لے جائے، اور جب بچی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ چلی جائے، ان ساری صورتوں میں جو بدنامی، جو ہیٹی، جو ندامت ہوتی ہے، اس کی وجہ وہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ آپ کے گھر کا ماحول اور گھر کے لفظوں کی کنجوسی ہے، خست ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو میرے بچے اپنی بہن کو تنگ مت کیجئے، اللہ خیر کرے، آپ خود بھی اس کے ساتھ اس کی محبت کو۔ یہ بچیاں تو ایسی ہوتی ہیں، بچے تھوڑے سے میسنے ہوتے ہیں، بچیاں تو بہت جلدی کھل کر وجہ بھی بتا دیتی ہیں، اور اس وجہ کو سن کے ڈنڈا لے کے ان پہ حملہ مت کر دیجیے گا۔ کچھ چیزوں کو بہن بھائیوں میں آپس میں راز رکھنا چاہیے، سیکرٹ کا سیکرٹ رہنا چاہیے، اور جہاں لگے کہ یہ ڈی ٹریک ہو جائے گا وہاں روک دینا چاہیے، تاکہ اس کی عزت اور عصمت بھی محفوظ رہے اور آپ کے گھر کی عزت اور شان بھی محفوظ رہے۔ ہر بچے اور بچی پہ شک کے ساتھ، اور خاص طور پہ اپنے بیٹوں اور بہنوں اور بھائیوں پہ شک کے ساتھ زندگی آگے نہیں چلتی، یقین کے ساتھ چلتی ہے۔ ایک میری اور آبزرویشن ہے کہ جو بچے اور بچیاں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ اللہ سے یہ ان کی وہ جو نبض ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وہ بڑے گناہ سے اس راہ پہ نہیں چلتے، بچ جاتے، بڑی نادانی سے بھی بچ جاتے ہیں، خود اللہ ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ سو بہت محبت ہے تو جاتے ہوئے ان پہ جو سورہ چاروں آخری صورتوں کا، آیت الکرسی کا، درود شریف کا دائرہ کھینچ دیا کرے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی محبت کے اظہار میں کہیں نہ کہیں تھوڑا ووکل ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں بچے آپ سے جڑے رہتے ہیں، ماں باپ سے بھی اور بہن بھائیوں سے بھی۔ شک کے ساتھ رشتوں کو خوار نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہوں اختر عباس، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے ہمیشہ اچھے کا سوچتا ہوں، اچھی دعا دیتا ہوں، تو جواباً مجھے آپ سے بھی بہت ساری محبت بنی۔ زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہمس اور جمپس آنے باز آتے ہیں۔ معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے، پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں، صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں۔ یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں۔ سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس، تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0300 946 8746 0332 746 8746، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو۔